والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس دنیا میں اندھیرا بھی ہے اور اجالا بھی ہے۔ وجعل الظلمات والنور، روشنی بھی ہے، اندھیرا بھی ہے۔ اندھیرے کی تشبیہ باطل سے ہے، روشنی کی تشبیہ حق سے۔ اللہ نور السماوات والارض یا او کظلمات فی بحر لجی۔ تو ہدایت، ایمان، اس کی تشبیہ نور، روشنی، کفر، گمراہی، فسق و فجور، اس کی تشبیہ اندھیرا۔ فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ اور یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھی اسباب کا پابند بنایا، انبیاء کو بھی اسباب کے پابند بن کے چلے۔ اسباب پہ دار و مدار بھی نہیں اور اسباب بیکار بھی نہیں۔ ان پہ دار و مدار سمجھنا گمراہی ہے، انہیں بیکار سمجھنا جہالت ہے۔ میرے نبی سے بڑھ کر کوئی ہستی نہیں ہے، لیکن جب وہ مکہ سے نکلیں تو کیسے چھپ کے نکلے، کیسے راستے بدلے، حتیٰ کہ کافر کو دلیل بنا کر، گائیڈ بنا کر، رہبر بنا کر مدینہ پہنچے۔ اتنی رعایت فرمائی اسباب کی۔ تو حق ہو یا باطل ہو، دونوں کے پھیلنے کے اسباب ہیں، اور ان کے لفظ مشترک ہیں، معانی مختلف ہیں۔ کہ حق کی ابتدا وحی سے ہوتی اور باطل کی ابتدا بھی وحی سے ہوتی۔ ایک وحی اللہ کی طرف سے ہے جو وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، وہ حق اور حق ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقِّ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ تو جو آسمان سے وحی آتی ہے وہ دین کے زندہ ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس کی صفت ہے حق، 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 حقیقت، حقیقت، سچائی، سچائی۔ شیطان کا کام بھی وحی سے شروع ہوتا ہے، شیطان کا کام بھی وحی سے شروع ہوتا ہے، ان کی وحی آپس میں ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ شیطانوں کو بھی وحی چلتی ہے،
انسان بھی جنات بھی مشترک ہیں، اور یوحی بعضهم الی بعض، یہ وحی بھیجتے ہیں۔ اللہ کی وحی کیا ہے؟ حق، وبالحق انزلناہ وبالحق نزل، اللہ کی وحی۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل لکلماتہ، اللہ کی وحی۔ انہ لقول فصل وما هو بالہزل، اللہ کی وحی، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ شیطان کی وحی کیا ہے؟ زخرف القول غرورا، شیطان کی وحی دھوکا، فریب، فراڈ، باطل، جھوٹ۔ لیکن ایک اس کی خوبی بتائی ہے کہ وہ اپنے جھوٹ کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کرتا ہے کہ لوگ خریدار ہو جاتے ہیں۔ زخرف القول، اپنی بات کو، اپنی وحی، جھوٹ، کذب، دھوکا، اس کو زخرف، اس کو اتنا سجاتا ہے، اتنا خوبصورت کر کے وہ اپنی بات پیش کرتا ہے کہ لوگ جھوٹی بات کے بھی خریدار بن جاتے، اور خلقت کثیر تو اسی کی خریدار بنی ہوئے۔ تو شیطان بھی وحی سے کام شروع کرتا ہے اور اللہ بھی وحی سے کام شروع کرتا ہے۔ اللہ کی وحی کیا ہے؟ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، ہم نے آپ پہ وحی اتاری جیسے سب سے پہلے ہم نے نوح پر وحی کو اتارا۔ تو اب باطل بھی، جس دن آدم زمین پر آئے اسی دن شیطان زمین پر آیا۔ آدم علیہ السلام کی دعوت اللہ سے جڑی ہوئی تھی، شیطان کی دعوت اس کی اپنی ذات سے جڑی ہوئی تھی، اور اس کے اندر میں باطل ہے تو اس کی دعوت بھی باطل تھی۔ شیطان اور آدم علیہ السلام ایک دن آئے، وحی سے کام شروع ہوا۔ وحی سے اگلا درجہ دعوت ہے، اگلا درجہ دعوت ہے۔ پہلا داعی الی اللہ، پہلا اللہ کی طرف بلانے والا نوح علیہ السلام، جنہوں نے کفر کو اسلام کی طرف بلایا۔ تو ادھر پہلا داعی ابلیس، شیطان کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ شیطان شطن سے ہے، شطن رسی کو کہتے ہیں، رسی، اور شیطان لمبی رسیوں والا، جو رسیوں میں لوگوں کو باندھ لیتا ہے، شہوات کی رسی، کفر کی رسی، اور مختلف حرام کاریوں کی اس کے پاس بے شمار رسیاں ہیں، تو وہ اس میں وہ لوگوں کو باندھتا پھرتا ہے، اس کو شیطان کہتے ہیں۔ ابلیس کیوں کہتے ہیں؟ ابلیس ابلسا، نا امید ہو جانا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا ہے، اور اس کے پاس جال ہیں، رسیاں ہیں جس میں لوگوں کو پھنساتا پھرتا ہے۔ تو پہلے داعی نوح علیہ السلام، پہلا داعی کفر کا ابلیس، شیطان۔ اوپر میں نے آپ کو بتایا وحی یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، ادھر انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ اب اس سے نچلا درجہ آ گیا، وہ کیا ہے؟ وہ دعوت ہے۔ شیطان بھی دعوت دیتا ہے، انبیاء بھی۔ شیطان قیامت کے دن کہے گا ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم، دعوتو کے لفظ سے آپ سارے یاد رکھنا، الا ان دعوتکم، میں نے کوئی تمہیں پکڑا تھا کہ شراب پیو، زنا کرو، چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، پتھر کی پوجا کرو، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے کروایا تھا، میں نے تو دعوت دی تھی، فاستجبتم لی، تم نے میری دعوت پہ اپنی تشکیل کروا لی، فلا تلومون، مجھے کیوں گالیاں دیتے؟ لوموا انفسکم، اپنے آپ کو گالیاں دو، ما انا بمصرخکم، آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا، وما انتم بمصرخیہ، نہ تم آج میری کوئی مدد کر سکتے ہو، تم نے نام خود لکھائے تھے، میں نے تو دعوت دی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ ادھر نوح علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام اللہ سے اپنا دکھڑا بیان کر رہے ہیں، دونوں کا ایک لفظ آپ دیکھیں گے، وحی دعوت۔ نوح علیہ السلام 950 سال کے بعد ہاتھ اٹھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دعوتکم، بھائیو حق ہو یا باطل ہو، پھیلنے کا راستہ ایک ہی ہے اور وہ دعوت ہے۔
وحی کے بعد دعوت، دعوت کے بغیر نہ باطل پھیلتا ہے اور دعوت کے بغیر نہ حق پھیلتا ہے۔ حق کے داعی 1,24,000 انبیاء اور اس کے بعد یہ امت ہے، یا ہر امت میں صالحین، علماء اور اللہ کے نیک بندے۔ اور باطل بھی دعوت سے پھیلتا ہے، اس کے لیے شیطان اور شیاطین اور انسانوں میں شیاطین اکٹھے ہوئے پڑے ہیں، تو دونوں طرف دعوت ہے۔ یہ دنیا اسباب کا جہان ہے اور حق کا سبب دعوت، باطل کا سبب جھوٹی دعوت، غلط دعوت۔ تو دونوں کا لفظ ایک ہے، لیلا دعوت قومی دعوتکم، وحی دعوت دعوت۔ تیسرا سبب دعوت میں دونوں فنا ہو کے چلتے ہیں، تب حق پھیلتا ہے، تب باطل پھیلتا ہے۔ کفر گمراہی کی دعوت دینے والے فنا ہو جاتے ہیں اس میں، پھر باطل پھیلتا ہے، اور حق کی دعوت دینے والے فنا ہو جاتے ہیں دعوت میں، پھر حق پھیلتا ہے۔ یہ ضرور 2.5 کی بات نہیں، مجھے رد کر دیا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ عَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس نے اپنی محنت کا نقشہ بتایا۔ ہماری محنت کا نقشہ کتنا چھوٹا سا ہے، 3 چلے، سالانہ چلہ، سے روزہ، 2.5 گھنٹے شب گزاری، جو ابھی آپ سن رہے ہیں تو بڑا قدم کیا اٹھایا، 1 سال 7 مہینے، 2 سال بعد 1 سال۔ لیکن شیطان کیا کہہ رہا ہے کہ میں کام کیسے کروں گا، میرے کام کا طریقہ کیا ہے، یہ نہیں جو یہ تبلیغ والے کر رہے ہیں۔ میرے کام کا طریقہ یہ ہے کہ میں تیری راہوں میں چوکڑی مار کے بیٹھوں گا، ڈٹ کے بیٹھوں۔ اور زیادہ طاقتور لفظ پنجابی میں ہے، ہماری طرف پتھلا مارتے باڑا، میں پتھلا مارتے باڑا، چاہے پٹھانوں کو سمجھ میں نہ آئے پر پنجابی مزہ لیں گے اس کا۔ مولانا صاحب بھی حیران ہی ہوں گے میں نے کیا بولا ہے۔ زمین کے ساتھ جڑ جانا، پتھلا۔ وہ کہتا ہے میں زمین کے ساتھ جڑ جاؤں گا، لأقعدن، کون جو راستہ تیری طرف جاتا ہے نا، اس راستے میں خیمے گاڑ دوں گا، کیل گاڑ دوں گا، اور ڈٹ کے بیٹھوں گا، اور پوری زندگی بیٹھوں گا۔ پھر میں آگے سے حملہ کروں گا، پھر میں پیچھے سے حملہ کروں گا، پھر دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، پھر دیکھ لینا کوئی ہوگا تیرا شکر گزار، باقی تو سارے میرے ہی مرید ہوں گے۔ ایسی بات یاد آ گئی تو کہتا جاؤں، بنی اسرائیل کے عابد کو شیطان ملا تو اس نے پوچھا کہ تیرے انسانوں میں دوست کتنے ہیں؟ کہنے لگا 3 قسم کے لوگ میرے بڑے گہرے دوست ہیں، ایک شراب پینے والا، نشہ کرنے والا، کوئی بھی نشہ، ایک بہت زیادہ غصے والا، اور ایک شوم، بخیل، کنجوس۔ یہ میرے بڑے یار ہیں، بخیل، کنجوس، شوم، غصے والا، برداشت نہ کر سکے، نشہ کرنے والا۔ اور کہنے لگا اگلی بتاؤں، اگر یہ تینوں باتیں قسمت سے کسی میں کٹھی ہو جائیں کہ وہ نصیب کا مارا کنجوس بھی ہو، غصیلا بھی ہو، نشے والا بھی ہو، تو پھر وہ میرا پیر ہوتا ہے، میں اس کا مرید ہوتا ہوں۔ شیطان بھی اس کا مرید ہو جاتا۔ یہ ایسی بلائیں ہیں۔ شیطان کہتا ہے میں آگے پیچھے دائیں بائیں سے وار پہ وار کروں گا۔ آگے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آگے آخرت ہے، آخرت کا انکار کروا دوں گا، یا ماننے والوں کو اس کی یاد بھلا دوں گا۔ پیچھے سے حملہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے دنیا ہے، آگے آخرت ہے۔ کہ دنیا اتنی خوبصورت بنا کے دکھاؤں گا کہ نہ انہیں جنت کا شوق رہے گا، نہ دوزخ کا خوف رہے گا۔ ان ایمانہم کا کیا مطلب ہے؟ ادھر سے حملہ کروں گا، اس طرف نیکیوں کا نظام ہے، فرشتے بیٹھے ہیں، بہت سے لوگ آخرت نہیں بھولیں گے،
دنیا میں نہیں پھنسیں گے، کبیرہ گناہوں میں نہیں پھنسیں گے۔ تو عن ایمانہم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر نیکی کا تکبر ایسا پیدا کروں گا کہ وہ نیکیاں کر کے بھی جہنم میں چلے جائیں گے، کہ اوروں کی برائیاں پکڑنا، اوروں کے عیب پکڑنا، اوروں پہ طنز کرنا، اوروں پہ تنقید کرنا، ہر وقت آنکھیں اوروں کے عیب پہ رکھنا، ہر وقت اپنی زبان اوروں کی کمیوں پہ رکھنا، اور اپنی نیکی کے گھمنڈ میں چلنا کہ یہ بھی میرے تیر کا شکار ہیں۔ ان شمائلہم، یہ الٹا ہاتھ گناہوں کا فرشتہ لکھنے والا، گناہوں لکھنے والا فرشتہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے کہ ان کو کفر میں، شراب میں، زنا میں، چوری میں، ڈاکے میں، سود میں، جھوٹ میں، غیبت میں پھنساؤں گا۔ اس کے لیے وہ بہت بڑا تاجر ہے، اسے پتہ ہے میں نے کس کو کیا سودا پیش کرنا ہے۔ وہ آپ کو شراب کی دعوت نہیں دے گا، وہ غیبت کی دعوت دے گا۔ وہ آ کے چوری ڈاکے کی دعوت نہیں دے گا کسی تبلیغ والے کو، وہ آ کے حسد کی دعوت دے گا، بغض کی دعوت دے گا، زبان کی شدت کی دعوت دے گا، اوروں کی حقارت کی دعوت دے گا، اوروں کی کمیوں کی دعوت دے گا۔ یہ شیطان کی محنت کا نقشہ ہے۔ اب میرے اللہ نبی کی محنت کا نقشہ بھی بتلا رہے ہیں، وہ بھی فنا فی التبلیغ ہو کے ہی چلتا ہے، ویسے نہیں چلتا ہے۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، یا اللہ میں 950 سال بدھ کا انتظار نہیں کرتا تھا کہ آج ہمارا گشت ہے، میں تو یا اللہ دن رات فنا ہو گیا تیرے کام میں، فنا ہو گیا۔ لیلا و نہارا، لیلا و نہارا، اور آگے تشکیل کیا، یہاں تو کتنی خوبصورت تشکیل نظر آ رہی۔ جب پرائمنٹ میں پہلا جوڑ ہوا تھا تو وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے نظر آ رہا، 300 آدمی، مشکل سے 300، اور آج جہاں نظر جاتی ہے ادھر لوگ ہی لوگ ہیں۔ تو ہماری تو تشکیل ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے۔ وہاں کیا تشکیل تھی؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ وہ میری بات سن کر مجھ سے اور دور بھاگ گئے۔ فرار کہتے ہیں ڈر کے بھاگنا، ڈر کے بھاگنے کو فرار کہتے ہیں۔ تو کہا مجھ سے اتنے وحشت زدہ ہوئے کہ بھاگ ہی چلے گئے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ۔ اچھا ایک بات بیچ میں آ گئی، دعوت کیوں ہے؟ شیطان دعوت کیوں دیتا ہے؟ نبی دعوت کیوں دیتا ہے؟ شیطان دعوت دیتا ہے انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، شیطان دعوت دیتا ہے کہ ہم جہنم میں چلے جائیں۔ انبیاء دعوت کیوں دیتے ہیں؟ لتغفر لهم، نبی دعوت اس لیے دیتا ہے، یہ دعوت کا کام اس لیے ہے کہ لوگ اللہ کی مان لیں اور اللہ ان کی بخشش فرما دے۔ دعوت کا سبب کیا ہے؟ ان شیطان کی دعوت کا سبب ہے لیکونوا من اصحاب السعیر، جہنم میں جائیں۔ انبیاء کی دعوت کا سبب کیا ہے؟ لتغفر لهم، اللہ ان کی بخشش فرما دے، یہ بخشے جائیں۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ، یہ نبی کی دعوت ہے۔ نبی دعوت دیتا کیسے ہے؟ لیلا و نہارا، دن رات، صبح و شام، اندھیرے اجالے میں، سفر حضر میں۔ اور آگے میں نور علیہ السلام کے ہمت پر ہمیشہ ہی حیران ہوتا ہوں جب بھی سورۃ نوح پڑھتا ہوں، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعُوتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ میں نے جب بھی ان کو دعوت دی، یہ رومال دیں، میں نے جب بھی ان کو دعوت دی تو وہ کیا کہ دیکھو آپ سب سن رہے ہو تو میں سنا رہا ہوں، اگر آپ مجھے دیکھنے کے بجائے اوپر دیکھنا شروع کر دو تو میرا تو بیان بند ہو جائے۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذرا سخت مزاج کے تھے، ان کے سامنے ہم سبق پڑھتے تھے تو سبق پڑھتے ہوئے کسی لڑکے نے یوں دیکھ لیا یا یوں دیکھ لیا، اس کو فوراً کان پکڑا دیتے تھے، فوراً کہ تو ادھر ادھر کیوں دیکھ رہا ہے، یہ بولنے والے کا حق ہے کہ ادھر دیکھو۔ اور نوح علیہ السلام ہے جن سے بات کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا میں جب دعوت دیتا تو وہ یوں کر لیتے تھے، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، یا اللہ وہ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، واستغشوا ثیابہم، اور یا اللہ یوں چہرے پہ کپڑے ڈال لیتے تھے۔ وہ لاؤ کسی بھاری سے بھاری بزرگ کو کہ جو ایسے بیٹھا ہو اس کو دعوت دے کے دکھائے، وہ تو لپٹر مارے گا، دعوت کی دے گا۔ اور 950 سال ایک شخص کے سامنے مجمع یوں کرتا، یوں، وہ گھر بیٹھ گئے
نہیں، ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں زور سے بولا تاکہ کان بند ہیں تو بھی آواز اندر جائے، ثم انی اعلنت لہم، چیخ چیخ کے بولا کہ ان کے کانوں میں میری بات چلی جائے، واسررت لہم اسرارا، یہ سمجھو یہ خصوصی گشت ہے، پھر ایک ایک کے کانوں میں جا کے کہو مان جا او مان جا او مان جا، اور آگے نہیں مانے 950 سال۔ اس سے ایک سبق ملتا ہے، ایک ہے اللہ کا یقین جو ہم بہت سنتے ہیں، ایک ہے کام کا یقین جو ہم بہت کم سنتے ہیں۔ یہاں سورہ نوح میں کام کا یقین نظر آ رہا ہے کہ 950 سال گزر گئے، بھیجنے والے نے بھی نہیں کہا کہ اس طرح تو لوگ مانتے نہیں، چلو کوئی اور طریقہ اختیار کریں، اور جسے بھیجا گیا اس نے بھی نہیں کہا کہ یا اللہ یہ دعوت دینے سے تو کام چلتا نہیں، اب کوئی اور طریقہ بتا جس کو میں استعمال کروں اور لوگوں کو ہدایت ملے۔ یقین کامل ہے راستہ یہی ہے، فیصلہ ہو نہ ہو راستہ یہی ہے۔ جیسے وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی دوا تو یہی ہے، شفا ہو نہ ہو وہ تو میرے اللہ کا کام ہے، باقی دوا یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوا کوئی نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام کی صورت اور نوح علیہ السلام کی دعا اور بول اور ان کی زندگی اور انبیاء کی سیرت، سارے انبیاء کی سیرت یہ بتلاتی ہے کہ کس طرح وہ اپنی دعوت پر یقین کامل رکھتے تھے۔ یہ بھی میرے آپ کے سب کے سیکھنے کی چیز ہے کہ ہمیں جیسے ہم اللہ سے ہونے کو بولتے ہیں، سنتے ہیں، پھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بھی اللہ میرا آپ کا یقین بنائے کہ دین دعوت سے ہی آئے گا، اور لانے والا اللہ ہے، دعوت سبب ہے، لانے والا اللہ ہے، دعوت سبب، لائے نہ لائے اس کی مرضی ہے، راستہ یہی ہے۔ 950 سال میں 80 آدمی ایمان لائے ہیں تو راستہ یہی ہے۔ لوط علیہ السلام پر ایک آدمی ایمان نہیں لایا، ایک۔ لوط علیہ السلام 25 انبیاء میں ایک ہیں، 25 نبیوں کا نام قرآن میں ہے، اور ان میں سے بعضوں کے صرف نام آتے ہیں، ذوالکفل، یسع، ہمیں نہیں پتا یہ کون تھے، کہاں کے تھے، اور بعض نبیوں کی تفصیل آتی ہے۔ لوط علیہ السلام ان نبیوں میں ہیں جن کی تفصیل آتی ہے، اور پھر اتنا ان کا تذکرہ آتا ہے، یہ ان کی عظمت کی دلالت ہے، اور پھر ایک آدمی نے کلمہ نہیں پڑھا، بیوی نے بھی نہیں پڑھا، بیوی نے بھی نہیں پڑھا، بیوی نے بھی نہیں پڑھا۔ ایک بات چلتے کہ کیا ظرف ہے نبی کا کہ اخلاق کا کہ بیوی کافر ہے طلاق نہیں دی، ساتھ رکھ۔ کتنی دفعہ کانوں میں بات پڑی، جو میری بیوی میرا ساتھ نہیں دیتی تھی میں نے طلاق دے دی، میں نے کہا یا تبلیغ تو چلے گی، تو نے رہنا تو رہ، نہیں رہنا تو جا، میں نے پھر طلاق دے دی۔ یہ کیا ہوا کہ اس کو کہیں نہیں ہے کہ گھر کی زندگی کیا ہوتی ہے اور گھر کا دین کیا ہوتا ہے۔ اس طرح پکار کے قرآن 2 نبیوں کی بات بتا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام کی ایمان نہیں لائی، طلاق نہیں دی، بیٹا ایمان نہیں لایا، گھر سے نہیں نکالا، گھر سے نہیں نکالا، گھر سے نہیں نکالا، سینے سے لگا کے رکھا، اور آخری وقت تک باپ ہونے کا حق ادا کیا۔ ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا ادھر آ جا، ادھر نہ جا، تباہ ہو جائے گا، کافروں کے ساتھ نہ جا۔ وہ ڈوب گیا، پھر ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ انبنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، پھر اللہ نے کہا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ قربان جو انبیاء کے اخلاق، انبیاء کی، سبحان اللہ اکبر، وہ پتھر پڑا لوط علیہ السلام کی بیوی پر اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ لوط علیہ السلام نے گھر سے نہیں نکالا، طلاق نہیں دی، ساتھ رکھ۔ یہ نبی کا ظرف۔ سورہ یوسف میں عام لائٹ کرتے ہیں اور ہیں بھی صحیح، لیکن میں ایک اور اینگل سے سورہ یوسف کو دیکھتا ہوں، یعقوب علیہ السلام کا والد ہونا، یعقوب علیہ السلام کا باپ ہونا، جیسے سورہ یوسف میں اللہ نے بیان کیا ہے، کسی کو اس طرح بیان نہیں کیا بطور باپ جیسے یعقوب علیہ السلام کو بیان کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ماں کو اجاگر کیا ہے، باپ کا تذکرہ کوئی نہیں۔ یوسف علیہ السلام کے قصے میں
باپ کو اجاگر کیا ہے، ماں کا تذکرہ کوئی نہیں، 11 نافرمان بیٹوں کو گلے سے لگا کے رکھا۔ نافرمان، ہماری سختیوں سے ہماری اولاد ہماری نافرمان ہو گئی، ہماری شدت سے ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، اور کوئی اتنے بڑے ان کی غلطیاں بھی نہیں تھیں، لیکن ہم نے ان کو جلدی نیک بنانا چاہا، جلدی تبلیغی بنانا چاہا، اپنے ہاتھوں سے ان کو ضائع کر کے رکھ دیا۔ اور جب وہ کرتا لے کر آئے، پھٹا ہوا نہیں ہے، خون لگا ہوا ہے، اور وہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں بڑا سمجھدار بھیڑیا ہے جس نے کرتا اتار کے یوسف کو کھایا۔ قمیض تو پھٹی ہوتی، کرتا تو پھٹا ہوتا، چور دے پیر نہیں ہوندے، وہ کرتا پھاڑا نہیں، بے وقوف کرتا نہیں پھاڑا، ویسے لے کے آ گئے۔ وجاءوا علی قمیصہ بدم کذب قال بل سولت لکم انفسکم امرا۔ ہے مجھے پتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، لیکن میری سنو، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ فصبر جمیل، جملہ اسمیہ، فاصبر، صبر کروں گا نہیں، فصبر جمیل۔ بچوں مجھے پتا ہے تم نے کیا کیا ہے، پر میرا موت تک صبر ہے۔ اور جمیل کا مطلب کیا ہے؟ کبھی ایک دفعہ بھی تانا نہیں سنو گے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ کیا کیا۔ بطور باپ ہمیں کیسا ہونا چاہیے؟ یہ بھی میرے بھائیوں تبلیغ کے کام کے تقاضوں میں تقاضا ہے، بہت بڑا تقاضا۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن کہاں سے شروع کر رہا ہے تبلیغ کو؟ کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا۔ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی خاندان والوں کو جہنم سے بچا۔ انذر قومک، اپنی قوم کو جہنم سے بچا۔ لتنذر ام القری ومن حولہا، کہ تو اہل مکہ جو تیری قوم ہے انہیں جہنم سے بچا، اور ان کو میرا پیغام سنا، اور پھر پوری دنیا کو میرا پیغام سنا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ میں قربان جاؤں، یعقوب علیہ السلام نے بطور باپ جو کر کے دکھا دیا، آنکھیں چلی گئیں، دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، جگر پارا پارا ہو گیا، اور پھر کہہ رہے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ۔ یا بنیا، 40 سال کا صدمہ سہ کر یا بنیا، میں کیا قرآن کہہ گیا، میں کیسے بتاؤں؟ کس محبت کا اظہار ہے، کس محبت کا اظہار ہے۔ 40 سال کا زخم سہ رہے ہیں۔ جب ان کو دیکھتے ہیں زخم تازہ ہوتا ہے، جب ان کو دیکھتے ہیں زخم تازہ ہوتا ہے، نہ تانا دیا، نہ طنز کیا، نہ آنکھوں میں شعلے، نہ زبان پہ شدت، نہ چہرے پہ عبوست، اسی خوشگوار چہرے کے ساتھ باپ بن کے دکھایا ہے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ سب کو توبہ کی توفیق مل گئی۔ سبحان اللہ۔ نور علیہ السلام یوں ایسے لوگوں سے بات کر رہے ہیں، ایسے لوگوں سے، اور کیا ظرف ہے کہ پھر پکارے ہی جا رہے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن، تو پھر ہاتھ اٹھا، اچھا پھر لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، پھر اب تو ایک بھی زندہ نہ چھوڑ، سب کا قلع خما کر دے۔ باطل وحی سے شروع ہوتا ہے، حق وحی سے شروع ہوتا ہے، وحی کے مطلب جدا جدا ہیں۔ نیچے دعوت چلتی ہے، ادھر بھی دعوت چلتی ہے، باطل بھی دعوت چلاتا ہے، حق بھی دعوت چلاتا ہے۔ نیچے دعوت میں دونوں فنا ہو کے چلتے ہیں، کچھ فنا ہوتے ہیں، بہت سی شمعیں جلتی ہیں، کروڑوں پروانوں کا خون ہوتا ہے، پھر جا کے افق پہ صبح حسن مدار ہوتی۔ فنا ہو کر چلتے ہیں۔ جب دعوت اپنی طاقت کے ساتھ چلتی ہے تو پھر باطل کی دعوت میں 4 چیزیں بڑا سبب ہیں، 4 چیزیں: حکومت، چودراہٹ، پیسہ، عورت، بری عورت، عورتیں، پیسہ، چودراہٹ، حکومت۔
یہ باطل پہلے دعوت چلاتا ہے، پھر ان 4 چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ دعوت نہ ہو تو یہ 4 چیزیں بھی بیکار ہیں۔ یہ 4 چیزیں میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ عتبہ بن ربیعہ حرم میں بیٹھے ہوئے، میرے نبی، سارے قریش بیٹھے ہوئے، تو کہنے لگے کون اس کو جا کے سمجھائے بھئی، اس نے تو تباہ کر دیا۔ تو عتبہ نے کہا میں تم میں سب سے زیادہ بات کرنے کا ڈھنگ رکھتا ہوں، میں جاتا ہوں۔ تو عتبہ آ گئے اور اگر آگ کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے یا محمد انت خیر ام عبد المطلب، آپ خاموش رہے، تو بڑا سردار ہے یا عبد المطلب، انت خیر ام عبداللہ، تو بڑا سردار ہے یا عبداللہ والد کا نام، آپ خاموش رہے۔ میں خیر کا ترجمہ بڑا سردار کر کے کہہ رہا ہوں کہ اس ماحول کے مناسب خیر کا ترجمہ سرداری بنتا ہے یہاں۔ آپ خاموش رہے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ برائے مہربانی جو لینا چاہتے ہو لے لو اور یہ کام چھوڑ۔ ان کنت ترید بہ ملکا ملکناک علی رؤوسنا، بادشاہ چاہتے ہو ہم آپ کو بادشاہ بناتے ہیں۔ ان کنت ترید بہ شرفا لا نقطع امرا دونک، اگر آپ اس کے ذریعے سے کوئی شرافت چاہتے ہو، چودراہٹ، تو آپ کے بغیر کوئی فیصلہ مکے میں نہیں ہوگا۔ ان کنت ترید بہ مالا، مال چاہتے ہو، جمعنا لک اموالنا حتی تکون اغنى قریش مالا، ہم تیرے لیے مکے کی ساری دولت قدموں پہ نثار کر دیتے ہیں، سارا اٹھا لے اور یہ کام چھوڑ دے۔ ان کان انما بک الباء، عورتوں کی خواہش ہے، فاختر ای نساء قریش فلنزوجک 10، میں ساری قریش کی لڑکیاں تیرے سامنے کھڑی کر دیتا ہوں، جس کو چاہے تو پسند کر لے، سب سے تیری شادی کر دوں گا، لیکن یہ کام چھوڑ دے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اس میں اور اضافہ کر، صلح حدیبیہ میں فیصلہ ہوا کہ 10 سال جنگ نہیں ہوگی، آپ نے کہا منظور، یہ پڑیے تلوار۔ اور مکے میں فیصلہ کروایا جا رہا ہے تبلیغ چھوڑ دو، کہا نہیں تبلیغ نہیں چھوڑوں گا، تلوار چھوڑ دوں گا، تبلیغ نہیں چھوڑوں گا۔ سارا کچھ لے لو، تبلیغ چھوڑ دو، کہ لا وضع الشمس یمینی والقمر یساری ما ترکت هذا الامر حتی تنفرد سالفتی، بات سن لو میری، ایک ہاتھ میں سورج رکھو، ایک ہاتھ میں چاند رکھو، یعنی پوری دنیا میرے ہاتھوں پہ رکھ دو، اور مجھے کہو تبلیغ چھوڑ دوں، نہیں چھوڑوں گا، گردن کاٹ دو، نہیں چھوڑوں گا، جنگ نہیں کریں گے، ہاں 10 سال نہیں لڑیں گے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، دعوت کے لیے آیا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا، دعوت کے لیے آیا ہوں وہ نہیں چھوڑوں گا، یہ لو تلوار چھوڑ دیتا ہوں، 10 سال ٹھیک ہے، لیکن دعوت 10 لمحے نہیں، 10 سیکنڈ نہیں، 1 سیکنڈ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ تو وہ سنا رہا تھا اور یوں بیٹھا ہوا تھا، ایسے یوں کر کے، یہ ہاتھ پیچھے تھے، ایسے بیٹھا ہوا۔ تو میرے نبی نے فرمایا افرغت ابا الولید، تیری بات پوری ہو گئی؟ کہاں؟ میں سنو۔ میرے نبی قرآن سے دعوت دیا کرتے تھے، آپ کی عادت مبارک تھی، جب قرآن اتر گیا تو پھر آپ قرآن سے دعوت دیا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ تو آپ نے کہا اچھا میری سن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا وكرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء
الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم فإن أعرضوا. چپ کرتا ہوں، دوبارہ بتاتا ہوں. اتبا کیسے بیٹھا تھا؟ یوں بیٹھا تھا، ہاتھ پیچھے. ٹھیک ہے، اب سنو. فإن أعرضوا، پیچھے کو چھوڑو، صرف اتنی کا ترجمہ کرتا ہوں. اب بھی اگر نہیں مانتے ہو فقل انذرتکم صاعقۃ مثل صاعقۃ عاد وثمود، پھر تیار ہو جاؤ عاد و ثمود کی قوم پر جو میرے رب کی بجلیاں کوئی کڑک آئی اور میرے رب کا عذاب آیا، اس عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. تو عتبہ یہاں سے یوں چھلانگ لگائی، اپنے ہاتھوں کو پش کیا، یوں چھلانگ لگائی اور آ کر میرے نبی کے منہ پہ پڑا، دونوں ہاتھ ایسے رکھے، کہنے لگا ناشدتک الرحم، تجھے رشتہ داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا، تجھے رشتہ داری کی قسم آگے کچھ نہ کہنا. جب واپس آ رہا تھا تو ابو جہل نے کہا جس چہرے سے گیا تھا اس چہرے سے واپس نہیں آ رہا ہے. باطل کے اسباب، وہ غلط عورتیں، حرام حلال پیسہ، حکومتیں، چودراہٹ، پیچھے دعوت، آپ نے چاروں کو رد کر کے بتا دیا نہیں نہیں نہیں، یہ میرا راستہ نہیں ہے. عتبہ کہنے لگا او میری قوم، آج میری مان جاؤ پھر کبھی نہ ماننا. اس آدمی کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور اسے کچھ نہ کہو. اگر یہ کامیاب ہو گیا تو یہ تمہاری قوم کا ہے، تمہاری قوم کی عزت ہے، اور اگر اسے غیروں نے ختم کر دیا تو تمہاری جان چھوٹ گئی. تم نے اس سے عداوت مول لو، تم نے اسے عداوت مول لو کہ اللہ کی قسم اس نے عاد و ثمود کی بجلیوں کی کڑک سے ڈرایا ہے. اور تمہیں پتہ ہے نا ان محمدن اذا قال لم یکذب، تمہیں پتہ ہے کہ محمد کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ حق اور سچ ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا ہے. دونوں نظام بتا رہا ہوں ساتھ ساتھ قرآن پاک سے. اور نبی کی دعوت کہاں سے چلتی ہے؟ وہ اپنی ذات سے چلتی ہے. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ نبی کی دعوت کے اسباب ہیں. یہ آیت ایک بیج کی طرح ہے، اس میں پورا درخت چھپا ہوا ہے، اس میں پورا باغ چھپا ہوا ہے، اس میں نسل انسانی کی ہدایت کا طریقہ چھپا ہوا ہے. نسل انسانی کی ہدایت کا یہ بیج ہے، یہ گٹھلی ہے، یہ ابتدا ہے. ابتدا صحیح ہو تو انتہا بھی صحیح ہو جاتی ہے، ابتدا غلط ہو تو انتہا بھی غلط ہو جاتی ہے. پشاور جانے کے لیے ملتان کی طرف چلے گا تو ہر قدم دور لے جائے گا، ہر قدم دور لے جائے گا. الجھی ہوئی ڈور کو سلجھانے کے لیے سرا پکڑنا پڑتا ہے. سرا ہاتھ میں آ جائے ساری ڈور سیدھی ہو جاتی ہے. اس وقت انسانیت اندھیروں میں گم ہے اور ڈور الجھی ہوئی ہے، اور بہت سے اللہ کے نیک بندے پوری دنیا میں تمام ملکوں میں وہ اپنی اپنی طاقت سے دین کا کام کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. سرا ہاتھ میں نہیں آ رہا، سرا دعوت ہے، سرا دعوت ہے، سرا طاقت پیدا کرنے کے لیے ہے، تاکید پیدا کرنے کے لیے ہے، دل میں اتارنے کے لیے کہ بھائی یہی ہے جس سے دل بدلیں گے. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر. اس آیت کو الٹا پڑھو تو بھی پہلے دلوں کو اللہ کی عظمت اور ہیبت سے بھرنا ہوگا، پھر وہ آگے. چونکہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت آ ہی نہیں سکتی. میں آپ کو جانتا ہی نہیں، میں آپ کی مانوں گا کیسے؟ ایک ایس ایس پی 3 چیلے لگا رہے تھے، عبد الخالق صاحب فیصل آباد آئے. فیصل آباد کا ایس ایس پی میرا اسکول فیلو، روم فیلو، 1 سال پیچھے تھا، لیکن کمرہ ہاسٹل میں ایک اور دن رات کا رہن سہن. میں نے کہا چلو میں تمہیں اس سے ملاتا ہوں، ظفر عباس سے.
وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے. میں نے کہا میرا تو اسکول کا ہے. تو ہم دونوں گئے تو سامنے پولیس لائن کے ایک دروازہ دور تھا عوام الناس کے لیے، ایک دروازہ مسجد کے قریب تھا صرف پولیس کے لیے. اب میری بھی داڑھی، ایس ایس پی کی بھی داڑھی، میرے سر پہ ٹوپی، ایس ایس پی کے سر پہ ٹوپی، میرا کرتا شلوار، اس کا کرتا شلوار. سپاہی نے دیکھا تو اس نے کہا دو صوفی آ رہے ہیں. ٹھیک، اس کو یہ پتہ نہیں کہ ایک بلا بھی آ رہی ہے، اس کا دو صوفی آ رہے ہیں. تو گرمی کا زمانہ ہے تو عبد الخالق نے کہا سپاہی سے بھائی دروازہ کھولو. وہ ایسے کھڑا تھا، کہنے لگا تو آؤ اوپر سے، آؤ اوپر سے ادھر، اور ہاتھ ایسے ہی. اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی، گرمی بہت ہے، یہی کھول دے. سنے نہیں صوفی صاحب، اتوں آؤ. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ دو صوفی ہیں، یہ میرا کیا بگاڑ سکتے ہیں، یہ ہوتے کون ہیں، ابھی ان کو ایک ایک تھپڑ ماروں گا بگا دوں گا. پھر اس نے منت کی، ارے بھائی کھول دے تیری بڑی مہربانی. کہنے لگا صوفی صاحب ڈورے ہو، سن دے نہیں پہ ہو، اتوں آؤ، میرے کو چابی کوئی نہیں، تالا لگا ہے. پھر اس نے کہا میرے بھائی میں عبد الخالق ایس ایس پی. کہا سر ایسے کام ایسے ہو رہا تھا، ایسے ہو رہا تھا، اس کو کھڑا نہیں ہو پا رہا، ایسے ایسے ہو رہا تھا. انہیں کانپتے ہاتھوں سے چابی نکالی، دروازہ کھولا، یوں ہی اس کے ہاتھ کر رہے تھے. یہاں سے مجھے یہ سبق ملا کہ حاکم کی عظمت ہوگی تو حکم کی عظمت آئے گی. جب حاکم کی عظمت ہی نہیں ہے تو حکم کو کون جانے گا. میرے رب کو قرآن پکار رہا ہے، کون اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. میں کہا کرتا ہوں اگر تمہیں سارا قرآن نہیں، تم کہتے ہو بڑے مصروف ہیں، تو پورے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا 89 دفعہ 89 دفعہ آیا ہے. ایک کم 90 دفعہ ہے قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا. اس میں اللہ صرف امت محمد سے بات کرتا ہے. یا ایھا الناس پوری دنیا سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین کفروا کافروں سے بات ہو رہی، یا اہل الکتاب اہل کتاب سے بات ہو رہی، یا بنی آدم نسل آدمی مرد عورت سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین ہادوا یہودیوں سے بات ہو رہی، یا ایھا الذین آمنوا. یہ ایسے جیسے میں یہ سارے بیٹھوں میں آپ ذرا میری بات سنیں، آپ ذرا میری بات سنیں. تو جب میں اس کو الگ کر کے بات کرتا ہوں تو یہ سارے سمجھتے ہیں کوئی خاص بات ہی کر رہے ہیں، جو سب کو نہیں بتا رہے، خاص بات کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے محبوب کی امت، اے ایمان والو، ایک خاص بات ہے، ذرا میری سن لو. اچھا اتنا تو قرآن پڑھ لو بھائی کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. اتنا تو میں دیکھ لوں کہ میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. دین کی دعوت اپنی ذات سے شروع ہو کر آگے جاتی ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آگے، مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سینکڑوں دفعہ سنی، یعنی بہت دفعہ سنی کہ مجھے کام کرنے والوں پہ دو خطرے ہیں، مجھے کام کرنے والوں پہ دو خطرے ہیں. ایک خطرہ یہ ہے کہ کام کے بڑھنے کو اپنی ترقی سمجھنے لگ جائیں اور اپنی ذات سے غافل ہو جائیں. کام کی ترقی، کام کی شکلیں جب بڑھیں گی تو یہ اپنے آپ سے غافل ہو جائیں گے. 6 نمبر تو میرے لیے ہیں، طارق جمیل کے لیے ہیں، میری ذات کے لیے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ذات کے لیے ہیں. تو یہ مجمع اور یہ اتنے بڑے بڑے اجتماعات دیکھ کر کام کرنے والوں کو کہیں غرور نہ آ جائے، کہیں فریب میں نہ چلے جائیں اور اپنے آپ کو بھلا نہ بیٹھیں. ایک دوسرا کیا ہے کہ مالدار لوگ تبلیغ میں لگیں گے تو اللہ سے بات کرنے کی بجائے کہیں مالداروں سے بات نہ کرنا شروع کر دیں. کہ یہ دو مجھے بڑے خطرے ہیں. مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات. حاکم تبلیغ، اب قم میرے نبی آپ اٹھیے، کیا کروں؟ فانذر یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل. دونوں صورتیں ساتھ ساتھ ہیں. رات پہلے آتی ہے تو رات کا کام پہلے بتایا، دن بعد میں آتا ہے تو دن کا کام بعد. جعل الظلمات والنور، الظلمات والنور، اندھیرا پہلے ہے اجالا بعد میں ہے. تو رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. اس لیے ہمارا جو تاریخ بدلتی ہے مغرب کی نماز کے بعد بدل جاتی ہے، اور انگریزی کی تاریخ بھی رات 12 بجے کے بعد بدل جاتی ہے. رات پہلے آتی ہے، دن بعد میں آتا ہے. تو رات کے کام کے لیے اٹھایا یا ایھا المزمل،
دن کے کام کے لیے اٹھایا یا ایھا المدثر، اور دونوں دفعہ آپ چادر لے کے لیٹے ہوئے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، تو دن میں سوئے ہوئے کو عربی میں چادر میں لپٹا ہوا ہو دن میں تو اس کو کہتے ہیں مدثر، اور وہ لپٹا ہوا رات کو چادر میں اس کو کہتے ہیں مزمل۔ تو میرے رب نے دعوت شروع کروائی اپنی ذات سے، قم، کیا کروں، اللیل، الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اٹھ میرے نبی، رات کام کرنے والوں کی میرے لیے ہوتی ہے، جنہیں دن میں لوگوں کے پیچھے پھرنا ہے وہ پہلے میری منتیں کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ اے میرے محبوب، یہ آپ کا رات کا کام ہے، رات اپنی ذات سے شروع کرو، دن قم فانذر، اٹھیے اور پیغام سنائیے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، کیا اپنے رب کی عظمت، ہیبت، کبریائی کو بیان کیجیے، وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ وَالرُّزَّ فَحْجُرْ، اپنے ظاہر کو بھی بنائیں، اپنے باطن کو بھی بنائیں، وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، دنیا کی دوڑ نہ لگائیں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور پھر میری خاطر صبر کریں۔ تبلیغ کا کام یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ تبلیغ کے اسباب یہ ہیں جو میرے رب نے اس میں بتلائے ہیں، اس طرح چل کے پھر یہ ایک نقشہ بنتا ہے۔ پھر جو محنت زیادہ کرتا ہے نتیجہ اس کے حق میں چلا جاتا ہے۔ آج شیطان کی دعوت طاقتور ہے، اسباب طاقتور ہیں، اس کی بات چل رہی ہے، ہماری دعوت حق ہے، سچ ہے، اور یہی ہے اللہ کی قسم، اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہر گھر میں دین پہنچے، اور کوئی راستہ نہیں، اور محنتوں کا انکار نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خطا ہو جائے گی اگر میری بات کا یہ مطلب سمجھا جائے کہ میں اور محنتوں کی نفی کر رہا ہوں، کہ ہمارے مجمع میں بات چلتی ہے بس یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں، یہی کام ہے اور کوئی کام نہیں۔ اس میں کاموں کی نفی نہیں، اپنی ذات کے لیے نفی ہے کہ میرے لیے تبلیغ کا کام ہے، اس کے علاوہ میں اور کام کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ میں باقی دین کی محنت کرنے والوں کی نفی کر رہا ہوں، یہ تو گمراہی ہوگی، یہ تو دلالت ہوگی، یہ تو جہالت ہوگی۔ جس کے ذریعے سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت مل رہی ہے وہ بھی میرے نبی کا کام کر رہا ہے۔ ہاں، یہ بات پکی ہے کہ اللہ دین کی محنتوں کی شکلیں بے شمار ہیں، مختلف ہیں، لیکن اس میں ایک شکل اللہ نے اپنے نبی کو دی، باقی کی نفی نہیں کی۔ ایک شکل، قل ہذہ سبیلی، قل ہذہ سبیلی، ان سے کہیے میرے محبوب کہ یہ ہے میرا راستہ، یہ انگلی رکھ کے۔ اگر میں کہوں نا وہ، تو آپ کو پتا ہے میں نے کس کو کہا ہے؟ میں کہوں یہ، اب پتہ چل گیا کیونکہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ آپ کو پوچھنے کی اور سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میں نے یوں انگلی رکھی یہ، تو آپ سب سمجھ گئے کہ مائک مراد لے رہے۔ میں کہتا ہوں وہ، میرے سامنے یہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، تو آپ کو کیا خبر میں نے کس کی طرف اشارہ کیا ہے؟ ذالکا، وہ میرا راستہ نہیں کہا، ہذہ، میرے نبی آپ کہیے یہ ہے میرا راستہ۔ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ اکیلے ہیں؟ نہیں، انا، میں، ومن اتبعنی، جو میرے پیچھے چلنے والے ہیں ان کا بھی یہی راستہ ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ کیا خوبصورت آیت، سارا قرآن خوبصورت، لیکن کس طرح ہمیں اوپر اٹھایا پھر نیچے لائے کہ صفات کے ساتھ کام نہیں ہوگا تو مردود ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جہنم میں عالم صاحب جائیں گے، مجرم بن کے نہیں جائیں گے، ایندھن بن کے جائیں گے، مجرم سے بھی بڑی تباہی کہ وہ اول من تسعر بہ نار جہنم، جن سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا، عالم، شہید، سخی، کام کی تین بڑی شکلوں میں لگنے والے، صفات کے نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں صرف نہیں گئے، جہنم کا ایندھن بن گئے، ایندھن بن گئے۔ وہ پہلے ہی اتنا بھڑکتی ہے، یہ جا کر اور بھڑکائیں گے۔ عالم صاحب، عالم صاحب، شہید صاحب، سخی صاحب، صفات نہیں،
اس آیت نے ایسا خوبصورت بیلنس کیا ہے. پہلے میں اوپر اٹھایا قل هذه سبیل، یہ آیت ایسے نہیں هذه سبیلی، لہجوں سے مطلب بدل جاتا ہے، لہجوں سے مطلب بدل جاتا ہے. میں کہتا ہوں کیا بات ہے تو آپ سمجھو گے میں کوئی سوال کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کیا بات ہے تو آپ سمجھو کہ میں کوئی حیرت کا اظہار کر رہا ہوں. نہیں، کیا بات ہے یار، آج تو پلاؤ کھایا، کیا بات ہے، نسوار کھائی، کیا بات ہے. تو یہ کس لیے؟ حیرت کے لیے. ٹھیک، ایک کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ جھگڑے کے لیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پنجابی یہ جھگڑے کے لیے ہے، صرف لہجہ بدلا ہے نا، لفظ نہیں بدلا نا. کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات ہے. تو یہ قرآن ایک کلام ہے، کتاب لکھی گئی ہے کلام. کلام میں لہجہ ہوتا ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے. تو یہاں بھی ایک لہجہ ہے، قل هذه سبیلی، یہ لہجہ ہے یہاں. کیا ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک آدمی بڑی گاڑی لیتا، کہتا ہے یہ میں آؤ تو گڈی بھی کھائیے، آؤ تو ذرا ایک شے کھائیے. کیا ہے یہ کہ وہ اندر میں کود رہا ہے کہ میں نے کوئی بڑی وڈی شے لے لی ہے. تو وہ کہتا ہے یہ ہے میری گاڑی ہے. وہ کوئی بڑا گھر بناتا ہے، کہتا ہے یہ ہے میرا گھر. یہ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جس کے پاس سائیکل والا کہے گا یہ ہے میرا سائیکل، وہ کہے گا اپنا ہی اپنا ہی اپنا ہی. پرانی سزوکی بیچاری، ٹائر ایک ادھر ایک ادھر، کہے گا جو بس اپنی ہے اپنی. لینڈ کروزر والا کہے گا اپنی ہے اپنی ہے. زمونگا گڈا پٹھان کہے گا زمونگا. ٹھیک ہے، میں نے زمونگا، یہ میرا گاڑا ہے. ٹھیک، ہذہ سبیلی، یہ فخر ہے لہجے میں کہ میرے حبیب آپ سر اٹھا کے بولیے یہ ہے میرا راستہ. یہ لہجہ ہے یہاں، یہ ہے میرا راستہ. کیا ہے؟ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. سبحان اللہ. میں بھی، میری امت بھی، ان کے لیے باعث شرف، باعث عزت، باعث فخر. اوپر اب نیچے لائے کہ تکبر سے بچو. وسبحان اللہ، وسبحان اللہ، وسبحان اللہ. کیا مطلب کہ یا اللہ میں کون ہوتا ہوں تیری دعوت کا حق ادا کرنے والا؟ میں کون ہوتا ہوں؟ تو پاک بے عیب لامحدود، بھلا تیری طرف بلانے کا حق کون کر سکتا ہے؟ تیری طرف بلانے کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ یا اللہ توبہ توبہ توبہ. بس وما انا من المشرکین، بس میرے پاس 5 نمبر ہیں کہ میں مشرک نہیں ہوں، باقی میرے پاس کچھ نہیں. سبحان اللہ. دیکھو پہلے دعوت چلتی تھی بھی ہم دین سیکھنے کے لیے نکلیں، اپنی اصلاح کے لیے نکلیں، اس میں تواضع ہے. اب ہم پوری امت کو کام پہ ڈالنے کے لیے نکلیں، اس میں بڑائی ہے. اگر اس کو بیلنس نہیں کیا جائے گا تو مزاج بگڑ جائے گا. لفظ اثر کرتا ہے، الفاظ کا اثر پڑتا ہے. تواضع کے الفاظ تواضع پیدا کرتے ہیں. امیر کا لفظ ہٹا دیا گیا تھا 80 کی دہائی میں کہ ذمہ دار کا لفظ لکھو، امیر نہ لکھو، کہ الفاظ اثر کرتے ہیں، کہ وہ لفظ امیر ہی اس کو ہوا میں اڑا دیتا تھا. تو اللہ نے پہلے ایک ذمہ داری دے کر عزت دے کر وہاں پہنچایا، پھر وہاں سے نیچے لائے. وہ سبحان اللہ. میرے بندے کہیں وہ فخر میں دائیں بائیں نہ ہو جانا. تو کہاں میری دعوت کا حق ادا کر سکتا ہے؟ بول سبحان اللہ. اللہ میں عیبدار، میں تیری دعوت کا حق ادا نہیں کر سکتا. ہاں میرے پاس 33 نمبر ہے. 33 کیا کہ میں مشرک نہیں. 33 نمبر پہ پاس ہو جاتا ہے نا 33 نمبر والا. یہ ایک واقعہ سناتا ہوں جس سے پتہ چلے گا. سبحان اللہ. ہماری جماعت گئی چونیاں، تو ہمیں لوگوں نے کہا تبلیغی جماعت کو تب مانیں گے جب چودھری حاکم بندہ بن جاوے. نہ کر گیا اور توبہ کر کے علاقے کا جگہ پتے، زمینوں پہ قبضے، ہر قسم کے
عیب میں مبتلا. اللہ نے اس کی ہدایت کا وقت مقرر کیا تھا. ہم گئے، وہ ہمارے ساتھ، میں نہیں گیا، 2 ساتھی گئے، 3 ساتھی، پوری ہماری جماعت تھی. وہ گیا، اس کو لے کر آ گیا. وہ 6.25 فٹ اس کا قد، اتنا بڑا چہرہ، اڈی اڈی مچھ باہر جاوے پئی، اور میں اس کے آگے یہ میں چوڑا بیٹھا ہوئے نہیں کر. لمبا کرتا اور پنجاب والی چادر اس نے پہنی ہوئی، جو پنجاب کی کبھی ثقافت ہوا کرتی تھی، اب تو ختم ہو گئی. وہ لمبی اس کی ڈبیں چھوڑی ہوتی تھیں. وہ آ کے میرے سامنے ایسے بیٹھ گیا. میں تو اپنی ذات میں بھی بالکل بے روب ہو گیا. لے بھیا کی بنی روٹی بھلا گو با چھڈی. تو خیر میں نے تھوڑی دیر بات شروع کی. میرے بھائیو، کچھ 10 سے 15 منٹ میں نے بات کی ہوگی تو اس نے میری بات کو روک دیا. مجھ سے کہنے لگا، مولوی صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی سارے گناہ کیتے، معافی مل جاوے گی. وما انا من المشرکین کا آپ کو ترجمہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں اللہ کیا سکھانا چاہتے ہیں. یہ چودھری حاکم والی تواضع سکھانا چاہتے ہیں. مولانا صاحب ایک شرک نہیں کیتا، باقی ہر گناہ کیتا، معافی مل جائے. مولانا صاحب میں نے شرک نہیں کیا، باقی ہر گناہ کیا ہے، کیا مجھے معافی مل جائے گی؟ اگر چودھری حاکم تیرے تو گناہ ہی کوئی نہیں. میرا رب کہتا ہے اتنے گناہ کر کے زمین کو بھر اور اٹھا کے آسمان کی چھت کو لگا، پھر ایک دفعہ کہہ دینا یا اللہ معاف کر، تو سارے ہی معاف کروں گا. ولا ابالی کا مجھے کیا کیا پرواہ ہے. بھائیو، صفات کے بغیر کام جہنم میں لے جائے گا، اور صفات کے ساتھ تھوڑا بھی جنت میں لے جائے گا. اور یہ محنت اس وقت اتنی قیمتی بن چکی ہے. ایک حدیث میں نے خطبے میں پڑھی تھی، میرے نبی نے فرمایا کہ ایک دور آئے گا تم دین کی دعوت چھوڑ دو گے. فَإِذَا ظَهَرَ فِيكُمْ حُبُّ الدُّنْيَا، تمہارے اندر دنیا کی محبت آئے گی. فَلَا تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تم بھلائی کی بات چھوڑ دو گے. وَلَا تَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم برائی سے روکنا چھوڑ دو گے. اس دور میں، میری بات غور سے سننا، میری نہیں ہے، میرے نبی کی ہے، میری زبان صرف بول رہی ہے. جس دور میں دنیا کی محبت کا نشہ ہوگا اور دعوت حق چھوٹ جائے گی اور غلط راہوں سے روکنے کی محنت چھوٹ جائے گی، اس دور میں والقائلون یومئذ بالکتاب والسنہ، اس دور میں جو صرف میرے اور میرے رب کی باتیں کریں گے. سال لگانا، 7 مہینے لگانا، 3 چلے لگانا، چلا لگانا، سروزہ لگانا، گشت کرنا، چھوٹے سے چھوٹا درجہ بھی کوئی نہ کوئی عمل کے ساتھ اللہ کے فضل سے چل رہا ہے. میرے نبی عمل کی نفی کر رہے ہیں، کوئی عمل نہیں ہے، صرف میرے رب کی بات کرتے ہیں اور میری الکتاب اللہ، السنہ میرا نبی. اس زمانے میں جو میری اور میرے رب کی باتیں کریں گے ان کا درجہ آخرت میں کالسابقین الاولین من المہاجرین والانصار. او بھائیو، ایک دوسرے کی ہم قدر کریں. اس کے تو خالی بولنے والوں کی اللہ نے اتنی قیمت لگا دی، تو عمل کرنے والوں کی کیا قیمت ہوگی؟ باقی کون ہے جو 100 نمبر لے کے پاس ہو سکتا ہے؟ میرے رب نے 100 نمبر نہیں مانگے. ایک دفعہ ایک آدمی نے بہت چڑھائی کی کہ تبلیغ والے ایسے ہوتے ہیں، اتنا بولا. وہ میرے ڈیرے میں تھا، لہذا میں چپ کر کے سنتا رہا کہ بھائی آئے مہمان کی عزت حق ہے. جب وہ چپ ہو گیا تو میں نے بازیوں شروع کی. میں نے کہا بھائی صاحب، حکومت پاکستان بڑی ظالم ہے. تو اس نے مجھے یوں دیکھا، میں کی گل کی تھی، ایک ہی گل شروع کر. اس کا خیال تھا کہ بھائی اب میں اس وقت چڑھائی کروں گا. میں نے کہا بھائی صاحب، حکومت پاکستان بڑی ظالم ہے، لیکن اس کے باوجود اپنی رعایا کے لیے اتنا نرم ہے کہ 33 نمبر لینے والے کو پاس کر دیتے ہیں، اور 67 نمبر اس کے ہیں ہی نہیں، اور اس کو پاس کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اور اللہ حکومت پاکستان سے زیادہ رحم دل ہے، انشاءاللہ چنگی کرے گا.
بابا جی ساڑھ کو 100 نمبر نہ مانگو، 100 تو اللہ نے نہیں مانگے، اللہ نے بھی کہا ہے اگر تیرے 51 نیکیاں ہوئی 50 گناہ ہوئے تو پاس کر دوں گا، چل جا، ایک نیکی بڑھ گئی، ایک جاؤ، اور پھر اس کی رحمت پہ قربان جاؤں، یہ تو اس کا قانون ہے۔ رحمت سناتا ہوں، قیامت کے دن ایک آدمی کی ایک نیکی کم پڑ جائے گی، ایک اللہ کہے گا لے آ جنت، نہیں تو تیار ہو جاؤ سزا۔ وہ سوچے گا ایک تو لب بھی جائے گی، وہ ماں بہن بھائی سب سے ملے گا، سب انکار کر دیں گے بالکل نہیں، تو اس کی ہائے نکلے گی۔ تو ایک آدمی کہے گا کیا ہوا؟ کہے گا ایک نیکی سے مار کھا گیا ہوں۔ کیوں؟ کہ ایک کم ہے، کوئی دیتا نہیں۔ کہا ابشر خوش ہو جا میں دیتا ہوں۔ وہ کہے گا تو کیوں دیتا ہے؟ وہ کہے گا میرے پاس ہے ہی ایک، میں ایک کو کیا کروں گا، یہ تو ہو یا نہ ہو میرے لیے تو چھتری ہیں، تو لے جا۔ تو وہ چھلانگے لگاتا آئے گا اور کہے گا یا اللہ مل گئی۔ اور وہ اللہ کہیں گے کہاں سے ملی؟ کہ وہ آدمی کہتا میں دیتا ہوں، کب سے بلاؤ، اس کو بلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم اس کو نیکی دیتے ہو؟ کہ جی۔ کیوں؟ آج تو ماں نہیں دے رہی۔ وہ کہے گا یا اللہ میری تو ایک ہے، میرے تو کسی کام کی نہیں، میرے لیے تو جہنمی ہے، ہو یا نہ ہو، تو تیرے بندے کا بھلا ہو جائے۔ تو اللہ فرمائیں گے واہ آج کے دن مجھ سے بڑا سخی بننا چاہتا ہے، مجھ سے بڑا سخی کوئی نہیں، چل تو بھی جنت میں جا، یہ بھی جنت میں جا۔ والقائلون قائلون راتوں کو اٹھ کے رونے والے نہیں، دن میں مارے پھرنے والے نہیں، گھنٹوں تعلیم میں بیٹھنے والے نہیں، صرف باتیں کرتے ہیں، اور یہ مقام ہے۔ تو جو کر رہے ہوں گے کیا مقام ہوگا؟ کمیوں سے تو کوئی پاک ہو نہیں سکتا۔ اور السابقون کون ہے پتہ ہے؟ السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلة من الاولین وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریق وکأس من معین لا یصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہة مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ سبحان اللہ۔ السابقین کے ساتھ ہوں گے کون؟ یہ باتیں کرنے والے، باتیں۔ اور جو لوگ کھل گئے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنا بڑا مجمع اللہ نے تیار کر دیا ہے، جو پس رہا ہے، کٹ رہا ہے، مٹ رہا ہے، یہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت کی چھاؤں ہے، تو بڑے عالی شان درجات پر ہوں گے۔ اللہ جنت الفردوس کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ یہ جو میرے وی آئی پی لوگ ہیں نا، بڑے لوگ یہ جب بیٹھیں گے نا، آمنے سامنے بیٹھیں، یوں گول دائرے میں ہیں، چہرے سامنے، کچھ کرسیاں پیچھے ہوں گی، جیسے اب میرے پیچھے لوگ بیٹھے، میں نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے نہیں دیکھ رہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ پچھلوں کو نہیں دیکھ رہے۔ لیکن ان لوگوں کی خصوصیت کیا ہوگی کہ یہ ایک دائرہ ہے، ان کے تو چہرے سامنے ہیں، یہ پیچھے ایک دائرہ ہے کرسیوں کا، تو یہ اگلے پچھلوں کو دیکھ رہے ہوں گے،